جزاک اللہ. بالکل مغیرہ آپ نے صحیح کہا کہ قرآن میں تو پورا ایک سمندر ہے الحمدللہ. اور میں نے جب قرآن پہلی بار کھولا تھا ترجمے کے ساتھ، مجھے یاد ہے اٹ واز سیکنڈ ایئر آف مائی یونیورسٹی، تو مجھے نہیں آئیڈیا تھا کہ سورہ البقرہ کہاں ہے، سورہ آل عمران کہاں ہے. بالکل وہ پڑھا ہی نہیں تھا کبھی اوبیسلی. الحمدللہ جو پہلی ورس میرے سامنے آئی تھی وہ سورہ آل عمران کی آئی تھی کہ ڈو ناٹ بی سیڈ اف یو آر مومن یو ول بی سکسیزفل. الحمدللہ. تو میرا جو ایکسپیرینس تھا نا قرآن کے ساتھ پہلا، وہ تو بہت ایک کہہ لیجیے ہارٹ ٹو ہارٹ ایکسپیرینس تھا. یعنی ان دنوں میں گزر بھی بہت مشکلات سے رہا تھا. کچھ ایسی چیزیں جو یونیورسٹی میں چل رہی تھیں، پرسنل لائف میں. تو لٹرلی جب میرے سامنے وہ آیت آئی تو میں نے تو کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھ سے باتیں کر رہا ہے. لٹرلی یہ اللہ کا جواب ہے جو میرے دل میں ایک غم چل رہا تھا، جو بھی ڈیفیکلٹیز آ رہی تھی. الحمدللہ. سو یس آئی تھنک کہ اس طرح کا ریلیشن ہم قرآن سے اگر بنائیں کہ ہم یہ سوچیں کہ اللہ ہم سے باتیں کر رہا ہے، تو ڈیفینیٹلی اس میں بڑا فائدہ ہوگا. سورہ فاتحہ برو میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ فاتحہ تقریباً ہم 17 ٹائمز جو ہے وہ پڑھتے ہیں، اگر صرف فرض کی جو ہے وہ بات کر لی جائے. اور ریپیٹیڈلی ہمیں ریمائنڈ کرایا جا رہا ہے ہمارا پرپز آف لائف، وائی وی ور بورن ان دا فرسٹ پلیس، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کون ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اہدنا الصراط المستقیم. Because every one of us is in search of guidance. Every one of us is in search of the right way, the right path. تو وہ ہم اللہ سے جب اتنی زیادہ دعا کریں گے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں سیدھے راستے کی طرف مت چلائے. تو آئی تھنک دیٹس اے گیم چینجر کہ ہم اس کو، یہ اسپیشلی جو ہے نا اہدنا الصراط المستقیم، اس کو بہت زیادہ فوکس اور دل کے ساتھ پڑھیں. دیٹس فار می. آپ نے پوچھا سورہ فاتحہ سے. احمد بھائی بسم اللہ. ہاں جی. اچھا، سورہ فاتحہ میں نا ہم ایک دعویٰ کرتے ہیں ہم سب، اور وہ بہت بڑا دعویٰ ہے. اگر اس پہ ہم غور کریں نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایک تو جیسے علی بھائی نے کہا نا کہ ہماری ایک ریکویسٹ ہے، ایک دعا بھی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اہدنا الصراط المستقیم. لیکن اس دعا مانگنے سے پہلے ہم ایک دعویٰ کرتے ہیں، اور وہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی سے مانگتے ہیں. یعنی اس میں ایک نا ایمفیسس ہے کہ اٹ از اونلی اللہ، اٹ از اونلی یو وی ورشپ اینڈ اٹ از اونلی یو فرام ہوم وی سیک ہیلپ. تو اس کے اوپر غور کرنا نا بڑا ضروری ہے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ابن القیم نے اس کے اوپر پوری کتاب جو ہے لکھی ہے، مدارج السالکین، جو کہ آج 4 والیومز میں چھپتی ہے، صرف اس ایک آیت کے اوپر، جو ایک دعویٰ ہم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو یہ جو ہمارا ایک ریلیشن شپ ہے نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، عبادت ہماری طرف سے ہے اور پھر مدد اس کی طرف سے آتی ہے. اس کو بھی انٹرنلائز کرنا اور اس کو بھی سمجھنا نا بڑا ضروری ہے ہمارے لیے، کہ جب بھی ہم یہ آیت پڑھ رہے ہوں، جیسے علی بھائی نے کہا ایٹ لیسٹ 17 ٹائمز تو ہم پڑھتے ہیں، تو اس کو انٹرنلائز کرنا کہ یار آپ کیا رہے ہو اور اس کا مطلب کیا ہے، اور پھر اپنا ایک محاسبہ کرنا کہ کیا واقعی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں یا کرتی ہوں جس طرح کرنے کی ضرورت ہے، یا جس طرح میرے سے ریکوائرڈ ہے. اور اس کے بعد اللہ سے میں مدد بھی طلب کرتا ہوں صرف. تو میرے لیے نا یہ بہت ایک سینٹرل، اور یہ تو ویسے دیکھا جائے تو سورہ فاتحہ کی بھی ایک سینٹر میں آیت ہے بالکل، کیونکہ 7 آیات ہیں سورہ فاتحہ میں، اور یہ جو ہے یہ 4تھی آیت ہے. تو میرے لیے یہ بہت پاورفل ایک چیز ہے جس کے بارے میں ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جو ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اس پہ پورا بھی اترتے ہیں. یعنی جیسے حدیث کے مطابق، حدیث میں آیا نا کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، کہ میں نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے نماز کو، یعنی سورہ فاتحہ کو نماز باقاعدہ کا اس کو درمیان ڈیوائڈ کر دیا آدھا. اور اس آیت کے اندر جا کے ڈویژن ہوتی ہے جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں اور ہم آپ سے ہی مدد مانگتے ہیں. یعنی وہ ڈویژن اسی طرح ہوگی نا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے بیچ میں جو واو ہے، اس سے پہلے سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف ہے. یعنی الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ کی تعریف، الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کی تعریف، مالک یوم الدین اللہ تعالیٰ کی تعریف. عبادت بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. بینی و بین عبدی نصفین، کہا نا کہ میرے درمیان اور بندے کے درمیان. اس کے بعد جو ہے وہ ایاک نستعین جو ہے، مدد جو ہے کس کے لیے؟ انسان کے لیے. اور اس کے بعد ہدایت، ایکنالجمنٹ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی کی، اور اس کے بعد بالکل اس کے بعد ریکویسٹ ہے. اچھا، میں علی بھائی نے جب بات کی نا تو میں سوچ رہا تھا کہ ہر ایک کا جرنی قرآن کے ساتھ جو ہے نا وہ مختلف انداز میں ہوتا ہے. تو میں نے بھی 2 ٹیئرز آبزرو کیے اپنے ساتھ قرآن مجید کی جرنی کی. ایک تو سطحی طور پہ جو ہم ترجمہ پڑھتے ہیں اور جس سے ایک ہمیں ایک جو نا سرفیس لیول کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، جو کہ ہدایت کے لیے بہت ضروری ہے. دوسری ہوتی ہے تدبر والی انڈرسٹینڈنگ، جو کہ آپ کو میں سمجھتا ہوں اساتذہ کے ساتھ ہی ملتی ہے، ٹیچرز کے ساتھ ملتی ہے. خود اپنے عقل کے گھوڑے دوڑانے سے جو ہے نا وہ بہتر ہے کہ بندہ ٹیچرز کے ساتھ بیٹھے.
تو سورۃ الفاتحہ میں بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں سے جو ایک چیز مجھے بہت پروفاؤنڈ لگی وہ ہدایت کا کانسیپٹ تھا. اس کانسیپٹ کو جو ہے ڈسکس کرنے سے پہلے آپ کو ایک ویڈیو دکھانی ہے میں نے آپ سب کو، اور اس ویڈیو کو دکھانے کے بعد ایک سوال میں آپ سے پوچھوں گا. You got 5 seconds to grab whatever you want for free. 1, 2, hey you too. 4, 5. Whoa, this guy wanted the. Okay. Come on, it's okay. All right, you got it. You got all these Hakrashika. You must love these. اچھا جی، ہم نے ویڈیو دیکھی. اب میں باری باری سب سے پہلے مغیرہ آپ سے پوچھوں گا، اگر آپ کو ان بچوں کی سچویشن میں رکھا جاتا اور آپ سے کہتا کہ آپ ایک سپر مارٹ ہائپر اسٹار میں ہیں، 30 سیکنڈ آپ کے پاس ہیں اور آپ ان 30 سیکنڈ میں جو مرضی چیز چاہے جائیں اٹھائیں اور لے سکتے ہیں، پرووائڈیڈ کہ شاپنگ صرف آپ کر رہے ہیں، آپ کے گھر والے کوئی آپ کے ساتھ نہیں، آپ کیا اٹھائیں گے؟ میرا انسٹنٹ رسپانس تو یہ ہوگا کہ وہاں پہ جو سب سے ویلیوبل چیز ہوگی ڈیفینیٹلی، مثلاً کوئی نام بتائیں. اگر سپر مارکیٹ ہے، میں تو کیش رجسٹر اٹھا لوں. کیش کو اگر وہ اجازت دیتا ہاں کیش اٹھایا جا سکتا ہے. علی بھائی آپ کیا اٹھائیں گے؟ میں ایٹیبلز اٹھاؤں گا، سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ایٹیبل. صحیح. اچھا، اب یہاں پہ بات غور کرنے کی یہ ہے، جیسے کہ احمد بھائی نے بھی کہا کہ سورۃ الفاتحہ کے شروع میں جو مقدمہ ہے وہ اللہ کی تعریف ہے، اور اصل میں علماء کہتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ ایک دعا ہے. تو اللہ نے خود یہاں پہ دعا کا طریقہ بھی سکھایا. پہلے اللہ نے اپنی تعریف کی، حمد کی، اور اس کو اللہ نے ایک انٹروڈکشن بنایا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ بندہ دعا کرتا ہے. اب اگر اللہ تعالیٰ بندے کے ہاتھ میں چھوڑ دیتا کہ کیا مانگنا ہے، تو وہ یقیناً ہم اپنے مطلب کے حساب سے، دنیاوی بینیفٹ کے حساب سے چیزیں مانگتے. لیکن علماء کہتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ انسان سب سے زیادہ محتاج ہدایت کا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خود سکھا دیا کہ اگر مانگنی ہے تو ہدایت کو مانگنا ہے. تو یہ ایک بہت پروفاؤنڈ ابن قیم رحمہ اللہ کی یہاں سے مجھے بات یاد آئی، جیسے نا مدارج میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 2 چیزوں کا وسیلہ ہے. ایک تو حمد و ثنا کا وسیلہ آپ نے دیا، الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی تعریف کی، اور دوسرا وسیلہ آپ نے عبودیت کا دیا، اللہ کو ایاک نعبد. اور ان دونوں وسیلوں کے بعد آپ نے مانگا کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم. اور بڑی مزے کی بات یہ ہے، یہ ہماری شیخ انس کے ساتھ جو کتاب و رقاق کی کلاس چل رہی ہے، انہوں نے بھی شروع میں ہدایت کے ساتھ ایک بہت مزے کا نقطہ بتایا. وہ یہ تھا، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جہاں پہ کریشن کی بات کی ہے نا، خلق کی بات کی ہے، وہاں پہ اللہ نے ہدایت کو جوڑا ہے ساتھ، کیونکہ ہدایت قرآن مجید میں مختلف معنی میں شامل ہوتا ہے. مثال انہوں نے دی، الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، یعنی کہ اللہ نے کریشن کی بات کی، پھر اللہ نے اس کو ہدایت کے ساتھ جوڑ دیا. انہوں نے بات کا انٹروڈکشن اس طرح دیا کہ ہم مجموعہ ہیں اصل میں باڈی کا اور سول کا. اللہ نے باڈی یا خلق کے ساتھ جب بات کی، اس کے ساتھ بھی ہدایت کو جوڑا. بالکل اسی طرح اللہ نے جب روح کی بات کی، اس کے ساتھ بھی ہدایت کو جوڑا، جیسے کہ سورہ نور کی اس آیت میں ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نور السماوات والارض، اور اس آیت کے بیچ میں آگے جا کے اللہ فرماتے ہیں نور علی نور. یہاں پہ پہلا نور سے مراد نور فطرت ہے جس پہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور دوسرا نور علماء کہتے ہیں نور ہدایت ہے.